بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج وائس آف جرمنی کے حالات حاضرہ کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم آج گفتگو کریں گے سپریم کورٹ کا آج کا آرڈر، تاجر برادری کی بے چینی، پنجاب کے بعد کے پی کے کی طرف سے فلور ملز بند کرنے کی دھمکی، پاکستان میں داعش کی موجودگی، یورپین کورٹ آف جسٹس کے نئے صدر کا تعارف۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے شاپنگ مالز اور ویکینڈ پر دکانیں کھولنے کا حکم دیا ہے۔ انتظامی معاملات میں عدالتوں کی دخل اندازی کہاں تک درست ہے؟ پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے یہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا انتظامی معاملات میں مداخلت کرتی ہے، اور ہر کوئی نہ کوئی جج ایسا مل جاتا ہے، سپریم کورٹ میں آ جاتا ہے چیف جسٹس بن کے، جو انتظامی از خود نوٹس لینے شروع کر دیتا ہے، اور وہ اسی سے پھر یہ انتظامی معاملات، اور زیادہ تر انتظامی معاملات میں از خود نوٹس لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی جب شروع ہوا ہے کرونا، تو چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لیا کہ بھئی انظام کے جو انضامات ہیں وہ درست نہیں ہے، یا آ کے بتایا جائے کہ بھی حکومت کیا کر رہی ہے۔ اور پہلی سماعت میں ہی انہوں نے جو وزیر صحت ہیں ڈاکٹر ظفر صاحب، انہیں خوب لتاڑا کہ بھئی آپ کے انضامات میں یہ کمی ہے وہ کمی ہے، جس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ اور عدالتوں نے مطلب جو ہے ہماری بارس، ان میں بھی، اور سینئر وکلاء نے بھی ان کی گفتگو کو پسند نہیں کیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ بھئی وہ اس طرح بلا کے تو ایک عزت دار کو، وزیر کو اس طرح بلا کے جھاڑے، جبکہ وزیر جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے۔ پالیسی بنانا وزیر کا کام ہے، پالیسی پہ عمل کروانا انتظامیہ کا کام ہے، اور اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ عوام نے کرنا ہے، تبھی چیز کامیاب ہوگی نا۔ تو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے تو وزیر صحت جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی پالیسی بنائی تھی، اور اس کو صوبوں کو دیا تھا کہ بھئی اس پہ ہم نے اس طرح قابو پانا ہے۔ اب یہ جو آج سماعت ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ شاپنگ مالز کھول دیں، اور وہ اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ وزیر صحت صاحب نے، وہ جو وہاں پہ سیکٹری صحت تھے ان کو بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی پولن جو ہے، اسلام آباد میں پولن سے 1000 آدمی مر جاتا ہے ہر سال، تو اس لیے اس سے انہوں نے یہ مطلب لیا کہ شاید کھول دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی دنیا میں بہت ساری بیماریاں ہیں، ان سے ہزاروں لوگ پاکستان میں مر جاتے ہیں، تو اس لیے یہ شاپنگ مالز وغیرہ جو حکومت نے جو بند کیے ہوئے ہیں یہ کھلنے چاہیے۔ لیکن جو ان کا لہجہ تھا نا وہ عدالتیں مطلب انصاف کی عدالتوں والا نہیں تھا۔ اس کی زبان یہ استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی کمی نظر آئی ہے کہ بھئی فیصلہ در یا عمل درآمد میں کمی فیل ہو رہی ہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ملک کے اندر حکومت صحیح کام نہیں کر رہی، تو اس کو سمجھانا والا ایک طرز عمل ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ جواب طلبی والا طرز عمل انداز اختیار کیا جائے۔ اب جرمنی کے اندر بھی کہتے ہیں 25,000 آدمی صرف فلو سے فوت ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو کسی نے اس سوال نہیں اٹھایا کہ جی کرونا سے تو اتنا بندہ نہیں مرا جتنا 25,000 اگر صرف فلو سے فوت ہو جاتا ہے تو انہوں نے باہر اس مسئلے کو اٹھا کر، تو پھر یہ ہے کہ بھئی سندھ کی حکومت کو انہوں نے چھوڑ دیا، باقی کو تو کہا سب مالز کھول دو، ہفتہ اتوار دکانیں کھول دو، کوئی ضرورت نہیں بند کرنے کی، لیکن سندھ کی حکومت کے لیے کہہ دیا کہ جی آپ وہاں سے وزارت سے پوچھ لیں۔ وزارت کو انہوں نے ضرور کہہ دیا کہ بھئی آپ ان کا غور کریں ان کی بات کے اوپر، لیکن یہ کہ بھئی یا تو پوری سپریم کورٹ آپ پورے پاکستان کو، جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے کریں، اور پورے پاکستان کا نام لے کے تو سب کو ایک دفعہ کھول دیتے۔ تو یہ بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے نا وہ پھر یہ کہ پسند نہیں کیا گیا عام طور پر دنیا میں، اور پھر یہ کہ بھئی خلاف ورزی کا ایک تو طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کی پابندی کریں، تمام دکاندار جو احکامات حکومت نے دیے ہیں، لیکن جو خلاف ورزی کر رہا ہے اس پہ وہ کہتے ہیں اس کی دکان بند نہیں کرنی، اس پہ جرمانہ نہیں کرنا۔ یہ ایک عجیب متضاد بات ہے کہ بھئی پاکستان کے باہر بھی آپ کو کبھی یہ چیز دیکھنے میں ملی یا سننے میں؟ ظاہر ہے آپ کا تجزیہ کافی زیادہ ہے ان چیزوں پہ، تو کبھی یہ آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ یہ دوسرے کنٹریز میں بھی کبھی عدالت نے خود سے مداخلت کی ہو؟
بہت کم ہے، شاذ و نادر ہی کبھی ہوا ہو. ہاں البتہ یہ ضرور ہے جیسے جرمنی کے اندر ہے، کیونکہ یہاں پہ جرمنی میں یہ یورپین کنٹری ساروں کے اندر حکومتیں جو ہیں وہ اوپر نیچے والی بات ہوتی ہے کہ بہت کم ووٹوں کے ساتھ کوئی حکومت کر رہا ہوتا ہے جس کی اکثریت کے ساتھ، تو عام طور پہ ان میں کوئی نہ کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور پہ سینٹ کے اندر، کیونکہ سینٹ کے اندر ہر صوبے کا ایک ووٹ ہوتا ہے، تو وہاں بعض دفعہ ڈیوائڈ پڑ جاتے ہیں. تو ان کا طریقہ کار ہی انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ یہ خود جو جرمن کی آئینی عدالت ہے اس میں چلے جاتے ہیں، پہلے آپس میں طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پارلیمانی کمیٹیاں ان کی بیٹھتی ہیں، معاملات کو طے کرتی ہیں، اگر پھر بھی اختلاف باقی رہے تو پھر یہ آئینی عدالت میں چلے جاتے ہیں، اور آئینی عدالت جو کہہ دے اس کو پھر ہر بندہ ایکسیپٹ. آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرتا ہے. عید کے قریب آنے پر ملک میں بد انتظامی کی فضا بڑھنی شروع ہو گئی ہے، اس کا سدباب کیا ہوگا؟ دیکھیں عید جب قریب آ جاتی ہے نا تو لازمی ہر طرف ایک چہل پہل ہمارے ماحول کی، یہ ایک سماجی وہ ہے، عید ایک سماجی فنکشن ہے، اور دکاندار جو ہیں وہ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھئی عید آئے گی تو انہوں نے اپنی کمانا ہے اس کے اوپر، سارا سال اس کا انتظار کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ بھئی ایک طرف عید قریب ہے، دکاندار چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کھلیں اور ہم شاپنگ، لوگ دنیا شاپنگ کے لیے آئے، اور اس لیے کراچی والے جو ہیں وہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ جی ہم دن رات دکانیں کھولیں گے، چاند رات تک ہم دن رات دکانیں کھولیں گے. اب یہ ان کی دھمکی ہے، کیا نام ہے اس کا. لیکن ان باتوں سے پھر یہ ہے کہ بھئی وہی جھگڑے والی اور انتظامیہ اور اس کے درمیان ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ٹکراؤ والی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے، ویسے نہیں ہونی چاہیے، لیکن رمضان کا ماحول جو ہے پھر متاثر ہوتا ہے. اور اسی طرح وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، یہ پنجاب والے جو ہیں ادھر ٹرانسپورٹ کے مسئلے شروع ہو گئے، ٹرانسپورٹ والے کھولنا چاہتے ہیں، حکومت کھولنے نہیں دے رہی. کرایوں کے بھی کچھ مسئلے، کرایوں کا مسئلہ تو انہوں نے کچھ طے کر لیا ہے، آپس میں کر لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بھئی ٹرانسپورٹر مطمئن نہیں ہے ابھی تک ان کے لیے جس طرح وہ چاہتے ہیں. تو ابھی اس کے لیے بھی ڈیٹ دی ہے انہوں نے، ایک دم تو کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو اس قسم کے جھگڑے جو ہیں وہ ماحول میں آپ کو بد انتظامی نظر آئے گی. اب ایک طرف دیکھیں تو حکومت ہے، حکومت نے شیخ رشید صاحب حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو پریشرائز کر لیا پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہہ کے کہ جی ہم منگل تک ہمیں ٹرین چلانے کی اجازت دی جائے، اگر نہیں دی گئی تو ہم 24 کروڑ روپے جو ہم نے ایڈوانس لیا ہوا ہے وہ ہم دنیا کو واپس کر دیں گے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم 50% ہمارا جو بزنس ہے وہ ہمیں عید پہ ملتا ہے، تو اب یہ اگر نہیں دیں گے تو ہم 24 کروڑ روپے واپس کر دیں گے. اگر آپ 24 کروڑ روپے حکومت کو واپس کر دیں گے تو اپنے اخراجات کہاں سے پورا کریں گے؟ پھر حکومت کے پاس ہی آئے نا کہ بھی ہمارا لاس پورا کرو. تو یہ ایک قسم کا پریشرائز کر لیا انہوں نے پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر نے آج کہہ دیا کہ 30 ٹرینیں آپ کھول لیں اس کے لیے. اسی طرح تاجر برادری وغیرہ جو ہے وہ بھی بیچاری بے چین ہے، تو وہ بھی اس قسم کا پریشرائز استعمال کر رہے ہیں کہ ہم دن رات دکانیں کھول دیں گے. 30 ٹرینوں سے مراد آپ کی 30 سیگمنٹ ہیں یا صرف ٹوٹل؟ ابھی انہوں نے کہا کہ عید سے پہلے تک 30 ٹرینیں آپ چلا لیں. تو پاکستان کی ایک ہی لمبی ریلوے لائن ہے پشاور سے لے کے وہاں تک، باقی تو چھوٹی لائنوں پہ تو بہت کم ٹرینیں چلتی ہیں. تو 30 ٹرینیں مین چل جائیں تو یہ ہے کہ پبلک کراچی ٹو پشاور تک مستفید ہو جائے گی اس سے. یہ ٹھیک. پنجاب کے بعد کے پی کے کی فلور ملز بھی بند ہونی جا رہی ہیں، اس کا کیا حل نظر آتا ہے؟ کل تک تو مطلب پنجاب والوں نے دھمکی دی ہوئی تھی کہ بھئی ہماری فلور ملز جو ہے وہ ہم بند کر دیں گے اور ہمیں ہمارے پہ چھاپے بند نہ ہوئے. اب کے پی پی والے جہاں پہ کہ ان کی حکومت ہے، تحریک انصاف کی پنجاب میں ان کی حکومت ہے، وہاں بھی ان کی حکومت ہے، اب ان کی فلور ملز نے بھی دھمکی دی ہے کہ ہم یہ بند کر دیں گے. اور انہوں نے تو یہ وجہ بتائی ہے کہ جی 1 مہینہ ہو گیا ہے ہمیں گندم کی سپلائی بند ہے پنجاب سے، پنجاب نے پابندی لگائی ہوئی ہے، عبدالعلیم خان صاحب نے جائے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھئی وہ چاہتے ہیں کہ یہ فلور ملوں کے پاس گندم بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، اور یہ گندم کہاں سے آئی ان کے پاس، تو انہوں نے سب سٹاک کیے ہوئے ہیں. تو وہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ سٹاک سسٹم جو ہے یہ ختم ہو. اور بات یہ ہے کہ بھئی جو گندم جب پیدا ہوتی ہے ساری کی ساری گورنمنٹ خرید لیتی ہے.
اب اس کو اس طرح کنٹرول کرنا کہ بھئی ہر فلور مل کو واقعی جو کوٹا مقرر کیا گیا تھا یا اس کو جتنی پرچی دی گئی تھی اتنی گندم اس کے پاس ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ گندم ساری کی ساری گورنمنٹ خود خریدتی ہے یا اس کی کچھ پرسنٹیج گورنمنٹ نہیں، خریدتی؟ گندم ساری حکومت خرید لیتی ہے اس تو کے۔ جو منڈیوں میں چیز آتی ہے وہ جب ان کا ہدف پورا ہو جاتا ہے، اب جیسے انہوں نے اس سال 82 لاکھ ٹن کا ہدف مقرر کیا ہے حکومت نے کہ بھی 82 لاکھ ٹن، اب 82 لاکھ ٹن انہوں نے پہلے خود اٹھانی ہے وہاں سے، اس کے بعد جو بچے اس کے بعد جو بچے گی اگر وہ بچے تو منڈیوں میں وہ منڈیوں میں اس طرح چلی جاتی ہے۔ اور ہونا یہ چاہیے، اس کا حل یہی ہے کہ بھئی یہ اس زمانے میں ہوا تھا جب زمانے میں گندم کی شارٹیج تھی، تو اب تو شارٹیج والی بات نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ گندم کو کھلی منڈی میں جانے دیا جائے، اور جس نے جس فلور ملنے جتنی خریدنی ہے وہ خریدے اور اس کو بیچے۔ ٹھیک۔ جیسے دیکھنا ایسٹ پنجاب، یہ جو ہے بھارت کے اندر بھی پنجاب سارے ہندوستان کو کھلا رہا ہے، پنجاب میں گندم پیدا ہوتی ہے سارے آخر تک بنگال تک جاتی ہے گندم ان کی۔ اسی طرح یہاں بھی اوپن مارکیٹ میں ہونی چاہیے، جو جتنی فلور مل خریدنی چاہیں، جو بندے خریدنا چاہیں وہ بندے خریدیں اس معاملے میں۔ تو بہتر حل یہی ہے کہ بھئی یہ سمگلنگ بھی اس سے بند ہوگی، اور کیا نام ہے اس کا، عوام کو بھی سہولت حاصل رہے گی اس میں۔ پاکستان میں داعش کی موجودگی کا امکان کیا ہے؟ یہ سوال کئی دفعہ پہلے بھی وقتاً فوقتاً اٹھتا رہا ہے کہ پاکستان میں داعش ہے یا نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں ہے۔ جو ہماری ایجنسیاں ہیں وہ تو یہ کہتی ہیں کہ ہم داعش کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے۔ یہی افغانستان میں بھی کہا جاتا تھا، لیکن افغانستان میں بھی داعش کی موجودگی کا پتہ لگا ہے، اور جو پیچھے 2 واقعات ہوئے ہیں جس میں ہسپتال کے اندر انہوں نے گھس کے بچوں کو مارا ہے، جو یہ پریگننٹ عورتوں کو بھی مارا ہے، وہ داعش، وہ امریکن رپورٹ یہ ہے کہ وہ داعش کے لوگ تھے۔ اور اب کل جو بہاولپور میں واقعہ ہوا ہے جس کے اندر 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اس کے بارے میں بھی پولیس کی رپورٹ کی ہے کہ ان کا تعلق داعش سے تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ داعش موجود ہے پاکستان میں۔ اگر خود پاکستان کی پولیس یہ کہتی ہے کہ بھی لوگ داعش سے تھے، تو اس لیے موجود تو ہے۔ اور اگر بھارت میں بھی داعش، افغانستان میں بھی داعش موجود ہے اور یہاں بھی داعش موجود ہے، تو یہ پاکستان کے لیے خطرناک بات ہے۔ پاکستان میں بھی کوئی طالبان نہیں تھے، لیکن افغانستان کے بعد پھر پاکستان میں پنجابی طالبان کی بنے، اور اسی بہاولپور کے ایریے میں سے زیادہ بھرتی ہوئی تھے۔ اور اب یہی اگر وہاں بھی ہیں تو یہاں بھی اگر داعش پیدا ہو گئے تو یہ پاکستان کے اندر جو بدامنی پہلے ہوئی تھی، خدا نہ خواستہ کہیں وہی دور جو ہے وہ دوبارہ نہ آئے۔ اور ان کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ انہوں نے کسی جو ہے دینی درسگاہ یا دینی مسجد، اقلیتی عبادت گاہ جو ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی، جو پولیس کا بیان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہی پرانا دور جو ہے اس کے آنے کے امکان موجود ہے اگر داعش یہاں پہ ہوئی تو۔ اور یہ بھی انٹرنیشنل پریس میں آئی تھی کہ جو لوگ وہاں سے عراق اور لیبیا وغیرہ سے بچے ہیں داعش کے، وہ ایران نے یہ کہا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ وہ ہیلی کاپٹروں میں راتوں کو بھر کے تو وہ افغانستان پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ بات اگر یہ چل پڑا تو درست ہو۔ ہیومن رائٹس یورپین کورٹ کے نئے صدر کا تعارف کیا ہے؟ منڈے کے دن، سوموار سے آج یورپین کورٹ آف جسٹس جو ہے ہیومن رائٹس کی، اس میں نئے صدر تشریف لائے ہیں۔ تو یہ ان کا نام ہے رابرٹ سپورنو۔ تو یہ بیسیکلی تو وہاں کے ہیں، آئس لینڈ کے ہیں، اور ان کی والدہ آئس لینڈ کی ہیں اور والد ان کے اٹیلین ہیں، اور یہاں ان کی 3 سال کی ٹرم ہوتی ہے وہاں پہ کورٹ آف جسٹس میں۔ یہ 2013 میں ہیومن رائٹس کورٹس کے اندر ایز اے جج نامزد ہوئے تھے، اور انہوں نے 2006 میں آئس لینڈ یونیورسٹی سے لاء کی ڈگری لی تھی، لیکن انہوں نے جو عرصہ ہیومن رائٹس میں گزارا ہے بڑا نام پیدا کیا ہے، اور یہ ہیومن رائٹس کے یورپین کورٹ آف جسٹس کے سب سے کم عمر کے جسٹس بنے ہیں۔ ان کی عمر صرف 47 سال ہے اس وقت، اور ان کو اس یورپین کورٹ آف جسٹس میں اس وقت جو ہے نا 60,350 مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہے، جو بہت بڑی تعداد ہے۔
اور اس میں زیادہ تر جو ہے ایسٹرن بلاک کے ممالک کے مقدمات ہیں، اور ایسٹرن بلاک سے باہر جو بڑے مقدمات ہیں ان میں ترکی ہے جس کے 9,350 مقدمات زیر التوا ہیں، اٹلی ہے جس کے 3,150 مقدمات ہیں یورپین یونین کے اندر سے، باقی تو تھوڑے تھوڑے چند کی تعداد ہے جو یورپین یونین سے ممالک ہیں۔ اور یورپی یونین کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ خالی انہی کے نہیں سنتی، بلکہ جنیوا کنونشن میں جن لوگوں نے 47 ممالک نے جو سائن کیے ہوئے ہیں ان سب کے مقدمات جو ہیں وہ ہیومن رائٹ سے متعلق وہ ان کی اپیل جو ہے وہ یورپین کورٹ آف جسٹس میں کی جا سکتی ہے۔ آپ ہمارے سامعین کو بتائیں گے کہ یہ جو مقدمات ہیں یہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ تر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر مقدمہ، جیسے ٹرکی ہے، مثلا ٹرکی یہ جو ہے آپ کے علوی، یہ اب ترکی کے اندر جو ہے وہ ان کی تعداد جو ہے 14 ملین ہے، لیکن ان کو وہاں پہ مذہبی آزادی نہیں ہے، ان کو ایز اے مذہبی فرقہ ترکی کی حکومت تسلیم نہیں کرتی، تو ان کو انہوں نے کیا نام ہے اس کا عبادت گاہیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ ایز اے کلچر ہاؤس اپنا بناتے ہیں اور اس کے اندر وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے کہ بھئی ہمیں کوئی آفیشل سٹیٹس جو ہے وہ مذہب کا ملنا چاہیے، کیونکہ ٹرکی کے اندر جو ہے وہ مساجد کے پانی کے بل، بجلی کے بل، اماموں کی تنخواہ، یہ سب حکومت دیتی ہے، تو یہ سارے جو ہیں یہ اس سے محروم ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ویسی تعداد میں تھوڑے ہیں تو ہمیں اپنے پیسے اکٹھے کر کر کے تو اپنے یہ معاملات جو ہیں اخراجات مذہبی جو ہے عبادت گاہیں ان کے اخراجات پورے کرنے پڑتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک اپنی اس میں لکھا ہوا کہ جو ترکی میں مردے نہلانے کی جگہ ہے مخصوص جہاں مردے، وہاں پہ ہمارا مردہ بھی جو ہے وہ نہلانے کی اجازت نہیں ہے، ہم اپنا مردہ بھی نہیں نہلا سکتے، اور وہ بھی ہم اپنے کلچر ہاؤس میں نہلا کے تو ان کو وہ آخری رسومات ادا کر۔ بس اس قسم کے مقدمات جو ہے وہ مختلف آتے رہتے ہیں وہ کورٹ آف جسٹس کے اندر۔ اور نئے چیف جسٹس نے جو آج اپنا افتتاحی بیان دیا اس میں یہی کہا کہ میرے لیے 2 چیلنجز ہیں، ایک میں چاہتا ہوں کہ بھئی ہر جو مقدمہ یہاں ہے اس کا فیصلے کا ایک معین وقت مقرر ہو جائے کہ اس معین وقت کے اندر وہ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی مقدمہ آتا ہے جس ملک سے آتا ہے اس کا جو سپریم لا ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے ہمارے فیصلوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بعض چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں یورپ کی، جیسے یہ پیرس میں کی جو وہ ہے ایڈمنسٹریٹو کورٹ، ہائی کورٹ، اس نے آج فیصلہ دیا ہے کہ جو پولیس نگرانی کرتی ہے لاک ڈاؤن کی، اس کے ساتھ ڈرون کے ساتھ، اس کی انہوں نے اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا کہ یہ اللیگل ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ ڈرون استعمال نہیں کر سکے گی لاک ڈاؤن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اسی طرح سویڈن میں آج صبح 3 بجے زلزلہ آیا ہے، جو کہ وہ ان کا ایک ایریا ہے جہاں پہ یہ آئرنس کی مائنز ہیں بہت زیادہ، کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی مائنز ہیں وہ لوہے کی، اور وہاں پہ آج صبح 4.1 طاقت کا زلزلہ آیا ہے، جو زیر زمین جس کی جو گہرائی جو تھی وہ 1108 میٹر پہ تھی، اور یہ اس ایریا میں پہلی دفعہ شدید زلزلہ محسوس ہوا ہے۔ اس طرح اٹلی کی حکومت نے کہا ہے کہ بھئی جو لوگ کورونا سے متاثر ہوئے ہیں یا لو انکم کے جو لوگ ہیں، ہم نے ان کو 500 یورو وہ حکومت دے گی کہ وہ اپنے اٹلی کے اندر کہیں نہ کہیں ہالیڈیز منا لیں، کیونکہ لوگوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے کورونا کی وجہ سے، اور پابندی رہی ہے 3 مہینے کے، ایک سے دوسری جگہ صوبے میں نہیں جا سکتے تھے، تو اب انہوں نے کہا کہ جن کی انکم کم ہے ان کو ہم 500 یورو دیں گے کہ وہ جا کے اٹلی منا لیں۔ اس طرح ڈنمارک کے اندر آج لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے تو اس کے اندر باقاعدہ ایک جشن کی صورت میں انہوں نے اس کو منایا ہے، اسکولوں میں بچے گئے ہیں تو وہاں پہ بھی اسکولوں کو بھی سجایا گیا ہے اور باقاعدہ وہ ایک جشن کے طور پہ جسے لیا گیا ہے۔ اس طرح برسلس کے اندر آج جو میٹنگ ہوئی ہے یورپی یونین کی، جس کے اندر برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ کے ساتھ جو نیا ٹریڈ معاہدہ ہوگا جب اس کے یونین کے نکلنے کے بعد، اس کی تفصیلات طے کرنے کے لیے آج یورپین یونین نے آپس میں مقابلہ وہ کیا ہے، میٹنگ کی ہے، اور یہ 3 دن تک جاری رہے گی اور اس کے اندر ٹریڈ کا نیا معاملہ جو طے کیا جائے گا۔
ایک جو فکر مندی کی بات جرمنی میں پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گوشت کا کام کرنے والی ہے شلٹر ہاؤس وغیرہ، وہاں پر بھی جو کرونا وائرس ہے اس سے ملتا جلتا کوئی وائرس جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اور وہ صوبہ لوور زیکسن جو ہے وہاں پہ چھوٹا سا گاؤں ہے سیس فیلڈ اس طرح کر کے، تو وہاں پہ انہوں نے ورکرز کے اس پلانٹ جو ہے ان کا سلاٹر ہاؤس کا، وہاں پہ ٹیسٹ لیا ہے تو 92 ورکرز کو وہ نکلا ہے، وہ وائرس نکلا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ سارے جرمنی میں جو بھی گوشت کی پیکنگ کا کام کرتے ہیں ان سب کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، اور جو اب تک ٹیسٹ ہو چکے ہیں اس میں 260 کیس جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔